إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال أمير المؤمنين عمر بن الفاروق رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم أحرارا۔ قابل احترام دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ایمان کی نعمت ہو، دین کی نعمت ہو، وہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جسمانی نعمت عطا فرمائی، جان کی نعمت ہے، مال اور دولت کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، اپنے اہل و عیال کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں کے حقوق بھی رکھے، ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ان نعمتوں کی یہ رکھی ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کی جائے، اپنے جان اور مال کی حفاظت کی جائے، اپنے عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں جان خطرے میں پڑ جائے تو جان کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی انسان اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت میں مارا جاتا ہے، کوئی اس پر حملہ کر رہا تھا، اس نے اپنی حفاظت کے لیے مقابلہ کیا اور مقابلے میں مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ کوئی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جاتا ہے، اس کے مال کو کوئی لوٹ رہا تھا، نقصان پہنچا رہا تھا، اور اس نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے مقابلہ کیا اور مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ کوئی اپنی عزت کی حفاظت، کسی کی عزت پر آنچ آئی، اس کے گھر والوں پر، اس کی بیوی پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر، یا اس طریقے سے کسی چیز پر حملہ ہوا اور اس نے اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے اس کی حفاظت کے لیے مقابلہ کیا اور مارا گیا، وہ شہید ہے۔ تو جس طریقے سے اپنے دین کی حفاظت اہم ہے، اپنے ایمان کی حفاظت اہم ہے، جان کی، مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت اہم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رہنے کے لیے، بسنے کے لیے جو ملک دیا، جو علاقہ دیا، اس علاقے میں ہم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے دین پر چلتے ہیں، اپنے جان کی حفاظت کا انتظام ہے، مال کی حفاظت کا انتظام ہے، عزت اور آبرو ہماری محفوظ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ملک خطرے میں پڑ جاتا ہے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسلمان اس ملک کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کریں، اور اس حفاظت کے سلسلے میں جان خطرے میں پڑتی ہے، مال خطرے میں پڑتی ہے، عزت و آبرو خطرے میں پڑتی ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو خطرے میں ڈالے اور مقابلہ کرے، اور اس مقابلے میں اس کو جو نقصان پہنچے گا اور اگر وہ اس کی جان جاتی ہے تو وہ شہید ہو جائے گا۔ ہمارا جو ملک ہے، ملک ہندوستان، بھارت، انڈیا، یہ ملک مسلمانوں کو ہمیشہ سے عزیز ہے۔
مسلمانوں کا اس ملک کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تعلق مسلمانوں کا حضرت آدم علیہ السلام سے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تھا تو ہندوستان میں اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے پہلے انسان ہیں، ہر مسلمان کو ان سے تعلق ہے، ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، قرآن مجید میں ان کا بار بار تذکرہ آتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہاں ہندوستان میں اتارے گئے تھے، اس اعتبار سے مسلمانوں کو اس سے تعلق ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، تاریخی روایتیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ہندوستان میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ ہندوستان کا یہ جو جنوبی علاقہ ہے جہاں کیرلا ہے، کیرلا کے علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام پہنچ گیا تھا، اور وہاں جو ایک راجہ تھا اس زمانے میں وہ راجہ مسلمان ہو گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ پھر حضرت عمر امیر المومنین کی زندگی میں گجرات کا جو علاقہ ہے، جو سندھ کا علاقہ کہلاتا، اس علاقے کے اندر مسلمان پہنچے اور ان کے ذریعے سے اسلام آیا، اور بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں وہاں جو محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اسلام آیا۔ تو اس ملک میں اسلام آیا تاجروں کے ذریعے سے، اس ملک میں اسلام آیا صوفیہ کرام کے ذریعے سے، اس ملک میں اسلام آیا فاتحین کے ذریعے سے۔ یہ مختلف ذریعے سے اسلام یہاں پر آیا، اور ایک زمانے تک مسلمان جب یہاں آئے تو مسلمانوں نے اس ملک کو جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں، ملک میں افراتفری مچی ہوئی تھی، ظلم اور ناانصافی تھی، جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے تھے، ان کو غلام بنائے ہوئے تھے، ہر اعتبار سے ملک پچھڑا ہوا تھا، ملک کی کوئی ترقی نہیں تھی۔ لیکن جب ملک میں مسلمان آئے تو مسلمانوں نے یہاں کے لوگوں کو توحید کا سبق دیا، مساوات اور برابری کا سبق ان کو دیا، اور ظلم اور ناانصافی سے نجات دی۔ مسلمانوں کا تقریباً 1000 سال کا جو یہاں مسلمانوں نے حکومت کی، بہت انصاف کے ساتھ کیا، جیسے ایسی حکومت اس ملک میں پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے بعد بھی اس طریقے کا نظام یہاں نہیں بنا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مسلمانوں میں جب کمزوری آئی اور مسلمان اپنے دین سے کچھ دور ہوئے اور ان کے اندر غفلت آئی، تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس ملک پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ جب ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو ملک چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا تھا، اس لیے مسلمان علماء نے سب سے پہلے مقابلہ کیا۔ وہ مسلمان علماء نے، مسلمان نوابوں نے، نواب بھی اس کے اندر تھے، نواب سراج الدولہ تھے، اور اس کے علاوہ جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مقابلہ کیا، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے یہ تحریک اٹھی، اور مسلمانوں نے اس کے اندر اپنا ایک دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم یہ ملک غلام رہے گا تو ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر نہیں چل سکتے، اپنے ایمان پر نہیں چل سکتے۔ انہوں نے لاکھوں جانیں قربان کی، اپنے مال کا نقصان کیا، ان کے جو ہے جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا۔ تو یہ ملک کی ایک روشن تاریخ ہے کہ جب مسلمان یہاں اس ملک میں آئے تھے اور جب ان کو ملک کو چلانے کا موقع ملا تو انہوں نے اس ملک کو ترقی دی، ہر اعتبار سے ترقی دی، دینی اعتبار سے ترقی دی، اور یہاں کی کھیتی باڑی اور باغت کے اعتبار سے ترقی دی، یہاں صنعت و حرفت کے اعتبار سے ترقی دی، ہر اعتبار سے ملک کو خوشحال بنانے کی کوشش کی، اور ملک میں عدل کا اور انصاف کا نظام قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔
اور جب ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا اور انگریزوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، اور یہ قربانیوں کے نتیجے میں 1947 میں ملک آزاد، اور جب ملک آزاد ہوا تو ملک آزاد ہونے کے بعد ملک کا ایک دستور بنا۔ جب ملک آزاد ہوا تھا ملک کا کوئی دستور نہیں تھا، کوئی سنویدھان نہیں تھا، اور جب دستور بنا تو وہ دستور کے بنانے میں مسلمان علماء اور مسلمانوں کے جو پڑھے لکھے لوگ اور تھے، ان لوگوں نے اس میں بڑا حصہ لیا، اور ان کی قربانیوں کی اور کوششوں کے نتیجے میں ملک کا ایسا دستور بنا جو بہت شاندار دستور۔ تو بہرحال یہ ملک ہمارا ہے، ہم کو اس سے پہلے بھی محبت تھی، اب بھی محبت ہے۔ مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں عام طور سے نہیں آتی۔ یہاں ہمارے ملک کا انتظام جن لوگوں کے ہاتھوں میں بدقسمتی سے چلے گئے وہ متعصب قسم کے لوگ، تنگ نظر لوگ ہیں۔ ان تنگ نظر لوگوں نے مسلمانوں کو اور ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہماری جو قربانیاں تھیں وہ ساری قربانیوں کو تاریخ سے نکال دی۔ اسکول کی جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں اب تک مولانا ابوالکلام آزاد کا نام رہتا تھا، لیکن اب تو ان کا بھی نام نکال دیا گیا، اور ہمارے مسلمان بچے اگر صرف اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ کو نہیں جانتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو گویا مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اور مسلمانوں کے بڑوں نے تو اس ملک کو نقصان پہنچایا، یہاں ظلم کیا، ناانصافی کی، جو بالکل جھوٹی بات تھی۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے 3-4 ہزار سال پہلے سے اس ملک میں ظلم اور ناانصافی ہوتی آ رہی تھی۔ مسلمانوں نے اس ظلم اور ناانصافی سے یہاں کے رہنے والوں کو نجات دی، یہ مسلمانوں کا احسان ہے، لیکن یہاں کے تنگ نظر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے ان کی تاریخ کو بالکل جھوٹا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے انصاف کیا تو ان کو ظالم بتایا جاتا ہے، جن لوگوں نے ملک میں امن قائم کیا ان کو جو ہے ان کو جو لٹیرے کہا جاتا ہے، ان کو حملہ آور کہا جاتا ہے، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو 15 اگست کا موقع ہے، اس موقع سے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہے اس سے ہم واقف ہوں، اور اس سلسلے میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگراموں کو ہم سنیں۔ نماز کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام ابھی ہونے والے ہیں ہمارے شہر میں اس کا ہم اعلان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت